ہم نے کہا اگر اس آیت کا ترجمہ اتنا صاف سمجھ میں آ جاتا تو علماء کو تفسیر لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، گویا کہ صاحب علم کو تحقیق کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تمام محققین نے لکھا ہے کہ غلو سے مراد کیا ہے، اہل کتاب میں غلو کیا تھا؟ فرمایا ان نصارا جو تھے، اہل کتاب جو تھے، عیسائی جو تھے، ان تمام نے مل کر حضرت عیسیٰ کی سیرت میں اتنا غلو کیا کہ یسمى الہن، حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، اور علماء نے لکھا رسول پاک کو خدا مت کہو، باقی سب کہو، یہ تمام تعظیم کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، یہ تمام تعظیم کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رسول پاک کو خدا کہتا ہو، کوئی کہتا ہے؟ نہیں۔ کوئی مصطفیٰ کو رب کہتا ہے؟ بولو بولو، مصطفیٰ کو کوئی رب کہتا ہے؟ نہیں کہتا، ہم نہیں کہتے، لیکن آپ اپنے مولویوں کو رب ضرور کہتے ہو۔ ہمارا سوال فرما لیجیے اس موضوع پر۔ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کا مرثیہ ہے، مرثیہ گنگوہی، مدنی لکھتا ہے خدا ان کا مربی تھا اور یہ مربی تھے خلائق کے۔ گنگوہی کی تعریف لکھتا ہے کہ خدا ان کا مربی تھا، یعنی خدا جو تھا وہ گنگوہی کا رب تھا، اور گنگوہی چیز کیا تھا؟ تو کہتے ہیں وہ مربی تھے خلائق کے اور وہ دنیا والوں کے رب تھے، وہ دنیا والوں کے رب تھے۔ خبردار حقیقت و مجاز کی بات سے نہیں چھڑنا، اس لیے کہ جب مسئلہ استعانت اور حقیقت و مجاز کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چور دروازہ کھولا گیا ہے، لفظ کا ایک ہی معنی ہوگا حقیقت، تو ہم نے کہا دیکھیے آپ کے شیخ الہند نے صاف انداز میں گنگوہی کو خدا کہا ہے کہ خدا ان کا مربی تھا، وہ مربی تھے خلائق کے۔ ہو میرے شیخ ربانی، ہو میرے شیخ ربانی، ہم پوچھتے ہیں بتائیے یہاں پر اسماعیل گویا کہ شیخ الہند آپ کے حسین نے رشید احمد گنگوہی کو مربی کہا، آپ کے نزدیک یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اس پر دلیل پیش کیجئے، اور اگر ہوا ہے تو خبیثوں اپنے عقیدوں سے توبہ کر کے خدا کو ایک ماننے کا عقیدہ پیدا کیا۔ خالی اپنے آپ کو موحد کہہ دینا، توحید پرست کہہ دینا، یہ چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول پاک کے خیال میں جھوم جانا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آستانہ مبارکہ کی مٹی کو چوم لینا، یہ غلو ہے، یہ گویا کہ حد کو کراس کرنے کی چیزیں ہیں۔ نماز میں ان کا خیال اگر غلو کی طرف لے جاتا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ عبداللہ ابن مسعود کو کس نے لے گیا؟ ان کی طرف آپ غلو کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4، فتح الباری شرح بخاری، کتاب التہجد بخاری شریف جلد نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کامل مبارکہ سماعت فرمائیے آپ، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اتباع کے گوہر۔ میرے عزیزوں، یہ اہل حق کی پہچان ہے جو انہوں نے معاملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو آپ نے سماعت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بخاری کتاب الوضو میں یہ حدیث ہے، ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ گویا کہ حاجت فرمانے کے لیے آپ اس جگہ تشریف لے گئے تو میں نے سرکار کی حاجت کے لیے پانی پیش کیا تو سرکار نے میرے لیے علم کی دعا کی، سرکار نے میرے لیے علم کی دعا کی۔ تو ہم سوال کرتے ہیں یہ بتائیے قرآن نے کہا ہے کہ رسول جب حاجت کرنے جائے تو تم پانی لے کے پہنچ جاؤ؟ بھائی رسول کو رسول کے منصب پر رکھو، ان سے جو لینا ہے لو، باقی وہ پانی خود لینا ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ خود کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دفعہ میں رات کو سرکار کے ساتھ سو رہا تھا، مذکورہ حوالہ، رات کو میرے آقا نے مجھے بیدار کیا، میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد سرکار نے کہا ابن عباس نماز کا وقت ہو چکا ہے، تہجد کا وقت ہو چکا ہے، قیام کرو۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنا ہم نے شروع کرنا تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی اور مجھے کہا کہ میرے شانے کے ساتھ کھڑا ہو جا، ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہنا شروع کی تو میں پیچھے ہٹ گیا، سرکار نے پھر میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث پاک کے پیغام کو قبر کے اندھیروں تک یاد رکھو، انشاءاللہ جس طرح دنیا اجالا ہے قبر بھی اجالا ہو جائے گی۔
اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں بار بار پیچھے ہوتا رہا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا ما بارک اجعلک حذائی فتخلفنی. ابن عباس معاملہ کیا ہے؟ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ عرض کی حضور او ینبغی لاحد ان یصلی حذاک انت رسول اللہ. حضور کس کے اندر یہ دم ہے کہ آپ کے ساتھ کندھا لگا کر نماز پڑھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. کس کے اندر یہ مدار ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کس کی یہ مدار آپ کے ساتھ کندھا ملا کر نماز پڑھ سکے؟ سرکار یہ فرما دے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میری تعظیم کی طرف جا رہا ہے، تو میری محبت کی طرف جا رہا ہے. ارے میرے صحابی میں توحید کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، تو خدا کی طرف توجہ کو لگا. لیکن سرکار نے یہ درس دے دیا کہ تیری توجہ جتنی میری طرف کامل ہوگی اتنا تو خدا کے قریب ہو جائے گا. جتنا تو میرے رنگ میں رنگے گا، جتنی میری محبت اس پر رنگ کرے گی تو خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مڑتے ہیں، شرک کا فتویٰ نہیں دیتے اسماعیل دہلوی کی طرح، کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مڑ کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، قربان سینوں کے بالوں پر جس پر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہاتھ لگا ہو. اللہ اللہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. حبیب یہ مبارک ہاتھ تھوڑی کنکری پھینک رہے ہیں بلکہ یہ تو خدا کا ہاتھ ہے جو کنکر پھینک رہا ہے. محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، یہ خدا کا ہاتھ ہے جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. حبیب وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک، وہ ید مقدسات، وہ ید بیضاء، اللہ اکبر، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس کے سینے پر رکھتے ہیں. فرماتے اللہم علم بالتعویل وفقہ فی الدین. مولا میرے اس تعظیم کرنے والے، میرے اس محبت کرنے والے، میری اس اتباع کرنے والے کے غلام کو قرآن کے علم کے لیے کھول دے، دین کی سمجھ کے لیے کھول دے. ہم نے کہا بھاڑو یہاں تو ابن عباس کو سرکار نماز میں تعظیم پر نواز رہے ہیں. پتا چلا رسول پاک کے خیال سے جو کہے نماز فاسد، ان دیوسوں کے پاس علم نہیں ہے. علم تو ان کے پاس ہے جو یہ کہے کہ جن سے سرکار کے تصور سے نماز کی معراج ہوتی ہے، نماز میں بھی وقت ہما وقت سرکار کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھی جائے. اللہ اکبر کبیرہ، ان کی معراج ہوتی ہے، ان کے دل میں علم و عرفان گھر کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے یہ عبارت انتشار پھیلانے والی نہیں ہے. ہم آپ کو منصف بنا کر کہتے ہیں، کوئی اگر ان کے معتقد بیٹھا ہے تو میں کہوں گا دوست یہیں پر بیٹھا رہے، میری بات پوری سن پھر جانا. انتشار ہم نے نہیں پھیلایا. آپ کے مذہب کا سب سے بڑا منہ چلال مبلغ اور آپ کا سب سے بڑا تیز زبان ترجمان مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب ہدایت اولیاء کے اندر آپ کے خود کے مذہب کا راز فاش کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ نے اپنی کتاب کے خود ایمان میں کیا لکھ دیا ہے؟ جہاں دیکھو انتشار پھیل رہا ہے، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، حضور یہ کیا ہے؟ تو چاہیے کیا تھا؟ او سلفیوں سنو، چاہیے یہ تھا کہ وہ کہہ دیتا ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بلاؤ لوگوں کو، میں تحریر لکھ دیتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جلدی میں تھا، میں نے ایسی غلط باتیں لکھ دی. اگر وہ دین کا مخلص ہوتا، اس کے دل کے اندر آج اصلاح امت کا ڈرامہ مچاتا ہے پروفیسر اسرار، مودودی کی بے غلط جماعت. قاضی خبیث بکواس کرتا ہے، آج کل کا جو نعمت اللہ ہندو ہے وہ بکواس کرتا ہے جناب کہ ہم اصلاح امت کا ہم نے پرچم اٹھایا ہے. میں پوچھتا ہوں اگر اسلام یہ اصلاح امت کا پرچم ہے اور تم اصلاح امت کے پیروکار ہو، ان کتابوں پر پابندی لگاؤ. دیکھو مولوی اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے کہ جب مولوی اسماعیل دہلوی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا لکھ دیا، مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، تو منع نہیں کرتا کہ بس ابھی میری کتاب کو چھاپنا نہیں، بس بند کرو، میں مسلمانوں سے معافی مانگ لوں گا، اللہ کے نزدیک میں کیا جواب دوں گا، میری تحریر تقریر سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں. وہ دیوس